گورنر بنائیں، کسی کو اس علاقے پہ ڈیوٹی دیں، تو آپ نے فرمایا سعد جو بناتا ہے پیار اسے سب سے زیادہ ہوتا ہے، میں تجھے ہی کوفے کا گورنر بناؤں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص گورنر کوفہ رہے، گورنر کوفہ بڑا عرصہ رہے ہیں۔ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے شکایت کی تھی ہمارا گورنر تبدیل کریں، تو حضرت عمر کے پاس شکایت آتی تو بدل دیتے تھے۔ فرمایا سعد کی شکایت کیسے آ گئی؟ اس کی تو آ ہی نہیں سکتی، ان کی شکایت تو نہیں کہا حضور۔ پھر فرمایا دو آدمی جائیں اور جا کر کے پتہ کریں۔ جب معلومات کی تو ایک شخص ہے ابو حفصہ نامی، جس نے سازش کی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ایک ایک مسجد جانا اور جا کے اعلان کر کے لوگوں کو مسجد جمع کرنا اور پوچھنا سعد کیسا ہے۔ لوگوں کو اکٹھا کیا اور جب پوچھتے تھے وہ صحابہ کے سعد کیسے ہیں، تو لوگ رو رو کے جواب دیتے تھے، فرماتے تھے ایسا میٹھا، ایسا اچھا، ایسا خوبصورت، ایسا پیار کرنے والا گورنر کسی کو نہیں ملا جیسا اس کو ملا ہے۔ اب حضرت سعد بڑے پریشان ہیں کہ یار میں نے تو زندگی ساری لگا دی اس کام میں، میری بھی شکایتیں لگنے لگی ہیں۔ پریشان تھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بوڑھے تک آئے۔ آپ فرمانے لگے تو نے شکایت کی ہے؟ کہنے لگا شکایت نہیں کی، سازش کی ہے، میں نے بہت سے لوگوں کو ساتھ ملایا ہے۔ فرمایا جا پھر، تو نے میرا دل توڑا ہے، میں تیرے لیے بد دعا کرتا ہوں، عمر تیری لمبی ہوگی، بد دعا کرتا ہوں، اور فتنوں کا تجھے سامنا کرنا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی بھویں بکھری ہوئی دیکھی، اس کے اعضاء ٹیڑے دیکھے، اور وہ مرنا چاہتا تھا، موت نہیں آتی تھی۔ حضرت علی کے زمانے میں جا کر کے وہ دوڑا گیا اور جناب سعد بن ابی وقاص سے کہنے لگا مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو۔ آپ نے معاف کیا ہے تو اس کی جان نکلی ہے۔ اتنی بڑی شخصیت حضرت سعد بن ابی وقاص کی۔ اور پھر کلمہ کیسے پڑھا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ مجھے زراعت کا شوق تھا، شروع سے کھیتی باڑی کرنا۔ آپ کو پتا ہے کھیتی باڑی کے شریعت میں درجہ کیا ہے؟ کھیتی باڑی فرض کفایہ ہے، پہلے بھی میں نے بتا چکا ہوں کئی دفعہ۔ کھیتی باڑی کیا ہے بولے؟ تو آپ کسان سے جھگڑا کریں گے کہ اس کا شکریہ ادا کریں گے کہ ہماری طرف سے تو فرض ادا کر رہا ہے۔ فرض کفایہ ہے کھیتی باڑی، اگر سارے لوگ چھوڑ دیں گے تو قاضی یہ وقت سزا دے گا، حکمران سزا دے گا اگر سارے لوگ چھوڑ دیں گے، اور کبیرہ گناہ ہوگا۔ جس طرح جنازہ فرض کفایہ، کھیتی باڑی کرنا فرض کفایہ۔ اور سب سے بری حالت آج دن بھی مزدوروں کا ہے نا، سب سے بری حالت اس آدمی کی ہے جو کھیتی باڑی کرتا ہے، اس سے بیچارے سے پہلے ہی اس کی ساری کمائی لے کے لوگ سنبھال لیتے ہیں، پہلے قابو کر لیتے ہیں۔ جس کھیت سے میسر نہیں کسان کو روزی، اس کھیت کے ہر کوچہ دانا کو جلا دو۔ میرے دوستو، حضرت سعد بن ابی وقاص نے کھیتی باڑی پسند کی تھی، تو کہتے ہیں مکہ سے دور میں نے کچھ زمینیں لی تھی تو وہاں میں کھیتی باڑی کرتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو مجھے خبر کوئی نہیں، بڑی سخت گرمی تھی، دوپہر کا وقت تھا تو گرمی کا ستایا ایک ببول کے درخت کے نیچے میں لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی تو خواب کیا دیکھتا ہوں، گرمی بڑی سخت ہے اور لوگ گرمی میں پریشان ہیں، تنگ آئے ہیں۔ ایک چادر خود بخود تنی ہوئی ہے، لیکن فرماتے ہیں چادر کا سایہ ایک طرف ہوتا ہے، چاروں طرف نہیں ہوتا، لیکن ایسی چادر ہے جس کو چاروں طرف سایہ ہے۔ اور فرماتے ہیں چادر کی چھاؤں ہوتی ہے پر ٹھنڈی چھاؤں نہیں ہوتی، چھاؤں ہوتی ہے لیکن چادر گرم ہو جاتی ہے، ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ یہ ایسی چادر ہے جس کی چھاؤں بھی بڑی ٹھنڈی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں قریب گیا تو چادر کے نیچے تین آدمی، ایک حضرت زید بن حارثہ، دوسرے مولا علی شیر خدا، اور تیسرے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضوان اللہ تعالی علیہ۔ فرماتے ہیں چادر کے نیچے ہیں ٹھنڈ، اور باقی لوگ پریشان ہیں تو یہ بڑے مطمئن ہیں اور دل طبیعت مزاج میں بڑا سکون محسوس کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے بات کرنی چاہی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی، اٹھا میں بڑا پریشان تھا، دل نہ لگا، آدھا پونا گھنٹہ 2 گھنٹے اپنے آپ کو بہلانا چاہا لیکن طبیعت مانی نہ، گھوڑے میں بیٹھا مکے آ گیا اور سیدھا مولا علی شیر خدا کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے کہا علی کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ کہنے لگے کوئی نہیں۔ میں نے کہا یار میں نے خواب دیکھی ہے اور خواب میں نے چادر دیکھی اور چادر کے سائے گہرے بھی دیکھے، ٹھنڈے بھی دیکھے، پرسکون بھی دیکھے، تمہیں دیکھا ہے، حضرت زید بن حارثہ کو دیکھا ہے، سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا ہے، کیا ماجرا ہے؟ فرماتے حضرت علی مسکرانے لگے۔ حضرت علی بولیے گا، مسکرا کے بولو یار کیا ہو گیا، ناراض ہیں آپ؟ حضرت علی مسکرا رہے ہیں تو آپ کو خوشی نہیں ہوئی اس بات کی؟ حضرت علی مسکرائے اور مسکرائے، ان کی مسکراہٹ بڑی حیران کن تھی۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمانے لگے اس لیے مسکرا رہا ہوں
کہ کچھ کو جا کے کہنا پڑتا ہے، کچھ کو اللہ خود بخود ہی بھیج دیتا ہے. اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ کچھ کو کہتا ہے جاؤ پتھر کھاؤ، مار کھاؤ، پیغام دو، کچھ کو خود بخود بھیج دیتا ہے. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. اور نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا. وہ جسے چاہے جیسا نواز دے، وہ جسے چاہے جیسا نواز دے. یہ مزاج لطف رسول ہے. فرمایا عجیب رنگ ہے، جا کے کہنا پڑتا ہے، تو خود آ گیا. فرمایا کیا مطلب؟ فرمانے لگے مصطفیٰ نے اعلان نبوت کر دیا ہے، ابو بکر بھی کلمہ پڑھ گئے ہیں، زید بھی مان گئے ہیں. اور فرمایا میں تو شروع سے ہی ان کا نوکر ہوں نا، میں تو شروع سے خادم ہوں، رہتا ہی اس گھر میں تھا. تو حضرت سعد کہنے لگے دیر نہ کر، مجھے بھی ساتھ لے چل، مجھے بھی لے چل. حضرت سعد کہتے ہیں در رسول پہ پہنچا، مصطفیٰ نے اٹھ کے استقبال کیا، رسول پاک نے سینے سے لگایا. کہا سعد کیسے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں آج کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. فرماتے 7ویں نمبر پر. کلمہ پڑھنے والوں میں کتنا نمبر؟ السابقون الاولون، 7ویں نمبر پر. اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے راضی ہوئے کلمہ پڑھنے، بڑا ادب، بڑا پیار، بڑی محبت میرے رسول پاک نے فرمائی ہے. حضرت سعد کہتے ہیں میں ایک دن اپنے کام کاج میں لگا ہوا تھا، جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو میں وہاں سے زمین چھوڑ کے مکہ ہی آ گیا، ساتھ ساتھ ہی رہتا تھا. فرماتے ہیں میں ایک دن اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا، دل میں خیال ہے یار مسلمان چھپ چھپ کے سارے عبادت کرتے ہیں اور مجھے مزہ نہیں آتا. تو میں نے حضرت زید سے مشورہ کیا، 2-4 اور صحابہ سے بات کی. میں نے کہا یار کھول کے نماز تو پڑھ لیں، کھل کے عبادت تو کر لیں. کہنے لگے کیسے؟ تو میں نے کہا مکے کے باہر چلتے ہیں کسی پہاڑی پہ، چوٹی پہ، وہاں اپنی مرضی سے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، ہمارا رب کوئی محتاج تو نہیں نا، صرف کعبے میں عبادت قبول کرتا ہے. تو وہاں چلتے ہیں، ساری زمین مسجد بنا دی ہے، نبی پاک کے قدموں کی برکت سے وہاں چل کے نماز پڑھتے. فرماتے ہیں باقی لوگ ہاتھ میں چھڑی رکھتے تھے، میرے پاس ایک اونٹ کی ہڈی ہوتی تھی لمبی، اور میں نے اس کو تراش کے نا تو ایک دستہ بنایا ہوا تھا جہاں سے میں اسے پکڑا کرتا تھا، وہ میرے ہاتھ میں رہتی تھی. فرماتے ہیں میں چلا گیا عبادت کرنے. 2-4-5 دن ہماری روٹین بن گئی کہ ہم جاتے 4-5 گھنٹے وہاں عبادات کرتے، قرآن پڑھتے، ذکر اذکار کرتے، لوٹ آتے. اخنس بن شریک 5-7 کافروں کے ساتھ ایک دن وہاں سے گزرا تو ہمیں دیکھ لیا، کہنے لگا اچھا اب یہاں آ گئے ہو. میں نے کہا تو اپنا کام کر، ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے دے. کہنے لگا اب تم یہاں سے رستے سے آنے جانے والوں کا ذہن خراب کرو گے. میں نے کہا یار ہم تو عبادت کرنے آئے. توجہ ہے آپ کی؟ ہم تو عبادت کرنے آئے ہیں، ہمیں ذہن خراب کرنے سے کیا غرض ہے؟ کہنے لگا نہیں، اب تمہیں اس نے یہاں بھیجا ہے. حضرت اخنس بن شریک کہتے ہیں میں نے کہا میری بات کرنا، تو بھی سردار میں بھی سردار، جھگڑا کرنا ہے تو میرے ساتھ، اس کس کی بات کرتا ہے؟ کہنے لگا نہیں اس نے. پر میں خبردار رسول اللہ کا نام نہ لینا، نبی پاک کا ذکر نہ کرنا. کہنے لگا بھیجا ہی اس نے. حضرت صاحب کہتے ہیں حضور نے منع کر رکھا تھا کہ جھگڑا نہیں کرنا، جہاد کی ابھی اجازت ہی نہیں آئی تھی، منع تھا. اسی لیے تو ہم امن امان سے باہر آ کے عبادت، جھگڑا کرنا ہوتا تو کعبے میں کر لیتے. جب باز نانا آیا، کیا کہا تھا میاں صاحب نے؟ اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جاننے. اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل تے اسی اور بھی بوٹیاں. اور فرمایا نام نہ لینا، نام نہ لینا. کہنے لگا لینا اسی نے بھیجا ہے. فرماتے ہیں اونٹ کی ہڈی میرے پاس تھی اور تھی بڑی سخت، میں نے نکالی تو پیچھے سے سر پہ ماری. فرماتے ہیں خون یوں بہا کہ جیسے بکرا ذبح کیا، دوڑ لگا دی، اور جو اس کے ساتھ آئے تھے وہ بھی بھاگ گئے. فرماتے ہیں اب ہم بیٹھ گئے. صحابہ کہنے لگے مکے جا کے شور کرے گا. میں نے کہا کرنے دو، مجھے نمٹنا آتا ہے، اگر یہ سردار ہے تو میں بھی سردار قبیلہ ہوں، جس کو لانا لے آئے میں مقابلہ کر لوں گا. کہتے ہیں حضرت زید کہنے لگے یہ نہیں مسئلہ، مسئلہ یہ ہے کہ مصطفیٰ نے منع کیا تھا تو ہم نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے تجاوز کیا ہے. اس بات کا خطرہ ہے، ورنہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، وہ والی بات نہیں ہے. حضور نے منع کیا تھا. ساتھ کہنے لگے میں ڈر گیا، کانپنے لگا، پریشان ہو گیا. اب میں آج گھر نہیں گیا، رسول پاک کے دروازے پہ حاضر ہو گیا، ہانپتا کانپتا تڑپتا پریشان ہوتا، لرزتے اور بوجھل قدموں سے سامنے گیا کہ یار محبوب نے کہا تھا لڑنا نہیں. وہ باتیں کر رہا تھا، میری کرتا تو میں نہ لڑتا، کروں کیا؟
محبوب کے بارے میں مجھ سے بات سنی نہیں جاتی. اس نے بات ہی ایسی کر دی تھی کہ برداشت کرنا میرے بس میں نہ رہا. کہتے ہیں حضور کے سامنے کھڑا ہوا کہ نبی پاک ڈانٹیں گے, لیکن سامنے کھڑا ہوا تو رسول پاک نے فرمایا ساتھ چہرہ تو اوپر کر. کہتے چہرہ اوپر کیا تو نبی پاک کو ہنستے ہوئے دیکھا. حضور نے فرمایا مبارک ہو, اسلام کی خاطر کسی کافر کا پہلا خون بہانے کا اعزاز اللہ نے تجھے عطا فرما دیا ہے. اسلام کی خاطر کسی کافر کا پہلا